السلام علیکم ناظرین، آج پروگرام میں ہم بات کریں گے ہمارے جو تاحیات قائد ہیں محترم نواز شریف صاحب، ان کے اوپر پارٹی کے اندر سے پریشر یہ بڑھ رہا ہے دن بدن کہ جو پارٹی کے انتظامی امور ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں، اور جو ہمیں نقصان پہنچا ہے 8 فروری 2024 کے جو الیکشنز کے دوران اس کو واپس حاصل کریں۔ ظاہر ہے جو ہماری گراؤنڈ ہے، ہوم گراؤنڈ ہے، وہاں سے ہمیں ووٹ اس انداز سے نہیں ملے جس طرح ملنے چاہیے تھے۔ اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر؟ ظاہر ہے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ چیف منسٹر ہیں، ان کے ساتھ وہ موجود ہمیں ہر روز نظر آتے ہیں، خاص طور پر آج کل جو روٹی کی قیمت ہے اس حوالے سے بھی کافی زیادہ میٹنگز کر رہے ہیں، لیکن وہ اگنور کر رہے ہیں وفاق کو۔ وفاق میں ظاہر ان کے چھوٹے بھائی موجود ہیں، اور وفاق کو جن چیلنجز کا سامنا ہے بڑا گمبھیر ہے پنجاب کی نسبت۔ تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے کہ وہ لاہور میں زیادہ دل لگا ہوا ہے، اسلام آباد کی طرف کیوں نہیں آ رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی حکومت ابھی تک قائم نہیں ہوئی، کیا وجہ بن رہی ہے؟ جو گندم کی سپورٹ پرائز کا معاملہ ہے اس کو بھی آج پروگرام کے اندر ہم نے ڈسکس کا پلان کیا ہے، لیکن سب سے پہلے آج کی جو ہماری جو ٹاپ سٹوری ہے وہ گزشتہ سے پابستہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سیاست ہوئی۔ کل بھی ہم نے اس کے اوپر اپنی جو گزارشات آپ نے سامنے رکھی تھی اپنے جو پینلسٹ کی، کل ظاہر ہے اس کی جو سمری ہے، وہ جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی، اس کے اوپر اخبارات کے اندر خبریں چھپیں، تبصرے تجزیے چھپے، اور تمام ٹیلی ویژن پروگرامز کل آپ نے دیکھا ہوگا 7 بجے 8 بجے رات 10 بجے وہاں پہ یہ موضوع زیر بحث رہا۔ اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں ظاہر انہوں نے اپنا ریئیکشن دیا۔ وہ کیا ریئیکشن تھا؟ وہ مزید ہمیں لگ رہا ہے جو ریئیکشن ہم نے سنا اس کو سمجھنے کی کوشش کی، وہ ایسا لگا کہ تمام جو لیڈران ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ایک بیانیے کو وہ کونٹر کر رہے ہیں۔ اب اس کی کیا وجہ ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب جو ہے انہوں نے کیا فرمایا، ان سے پوچھا گیا جناب اعلیٰ رپورٹ آ گئی ہے، کیا آپ اس رپورٹ سے متفق ہیں؟ لیکن حسن ایوب نے تو کل ہی بتا دیا تھا کہ بالکل کوئی متفق نہیں ہے، اور خواجہ آصف صاحب نے لگتا ہے کہ حسن ایوب سے کیوں لی، انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس رپورٹ کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ رپورٹ کس طرح کمپلیٹ ہو سکتی ہے کہ 2 مین کردار جو ہے اس وقت وہ اس کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا ہے، ان کی جو غیر حاضری ہے وہاں اس کے بغیر جو ہے یہ رپورٹ مکمل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے اس رپورٹ، تو کیا اس کی کوئی کریڈیبلٹی اس رپورٹ کی نہیں ہے۔ تو کیا آپ کی حکومت کرے گی سر اس کے اوپر؟ میں نے تو آپ کے سامنے کہہ دیا ہے وہ صحیح نتائج پہ جو ہے وہ کمیشن نے پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی فرمایا کہ جناب یہ جو کمیشن بیٹھا تھا 3 ممبر کمیشن، اس نے تو جو مقصد تھا اس کمیشن کا، جس منزل پہ پہنچنا تھا وہ تو پہنچے نہیں ہے، وہ درمیان میں کہیں کھو گئے ہیں۔ اب وہ کیوں نہیں پہنچے؟ ظاہر ہے جب یہ رپورٹ حکومت کے راستے سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہوگی تو ظاہر ہے اس کے اوپر پبلک ڈسکشن ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ محترم رانا ثناءاللہ صاحب نے اس وقت غالباً یہ انٹیریئر منسٹر تھے پنجاب کے اندر، انہوں نے جو ہے جو مین ظاہر ہے کردار ہے اس رپورٹ کے، جنرل فیض حمید ریٹائرڈ جو ہیں، ان کو بھی انہوں نے کہا جی ان کا یہ جو تحریک لبیک تھی ہو سکتا ہے کوئی رابطہ ہو، لیکن یہ جو سارے کا سارا معاملہ تھا جنرل فیض حمید کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ ٹی ایل پی جو ہے یہ نو ڈاؤٹ کہ فیض حمید صاحب سے ان کا تعلق تھا، وہ ان کی مانتے بھی تھے، یہ بھی ان کی مان لیتے تھے، لیکن ٹی ایل پی بعض معاملات میں نے بڑا قریب سے دیکھا اس وقت، وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کی جیب میں تھی کہ جو یہ کہیں گے وہ کریں گے، جہاں سے کہیں گے وہ ہٹ جائیں گے۔ جس معاملے پر انہوں نے سٹینڈ لیا تھا تو اس معاملے میں وہ فیض حمید صاحب کی کوئی انہوں نے نہیں سنی، یا وہ ان کے متحد نہیں تھے وہ کہ جی آپ پیچھے ہٹ جائیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میرے ساتھ جب وہاں پہ انہوں نے مگر پھر وہ دستخط تو انہوں نے کرا، ایک تو آپ نے بات کی کہ ایسی۔ اچھا ناظرین، ایک اہم نقطہ ہے نا جس کے اوپر اس وقت کے پرائم منسٹر جو محترم شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس وقت کے جو فیڈرل کے انٹیریئر منسٹر احسن اقبال صاحب، ان کے درمیان کافی زیادہ ہمیں تضاد نظر آیا۔ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران جب اس حوالے سے پوچھا گیا تھا محترم احسن اقبال صاحب سے اس دھرنے کے حوالے سے، تو انہوں نے کیا انکشافات کیے تھے؟ رادر اسی دن جو 2017 کے دوران جب پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، کیونکہ آپ کے جو پارٹی کے قائد ہیں اس وقت کے جو فارمر پرائم منسٹر محترم نواز شریف صاحب، انہوں نے کل بھی ہم نے آپ کو اخبارات کے تراشے دکھائے تھے، وہ بڑے ناخوش تھے
کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے حکومت کہاں پہ تھی, کس طرح کا ایگریمنٹ کیا ہے, ایگریمنٹ کے اندر کس طرح کی شکایتیں ہیں, جس کے ذریعے ظاہر ہے پھر اس وقت کے جو لا منسٹر تھے شاہد حامد صاحب, ان کو ریزائن بھی کرنا پڑا. یہ آپ کے سامنے کہ نواز شریف صاحب نے آپریشن کی ناکامی پر وہ برہم بھی ہوئے تھے اور جو بھی معاملات تھے اس وقت ہوئے اس کے اوپر انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا تھا. لیکن محترم احسن اقبال صاحب نے 2017 کے دوران ایک انٹرویو میں یہ بتایا تھا کہ دھرنے والے لاہور سے اسلام آباد پہنچے اور وہ بالکل ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت پنجاب حکومت اس وقت کی جو محترم شہباز شریف صاحب جس کو ہیڈ کر رہے تھے بحیثیت چیف منسٹر, ان کے ساتھ ایک مفاہمت تھی, ایگریمنٹ تھا, جو بھی ایک کنسنسس تھا, تو اسی کے مطابق وہ پہنچے تھے اسلام آباد. یہ سب واقعات کا تسلسل ایسے ہے کہ جب یہ مظاہرین لاہور سے شروع ہوئے تو ان کے ساتھ حکومت پنجاب مکمل رابطے میں تھی اور ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ اسلام آباد آئیں گے اور آ کے یہ دعا کے بعد اپنا احتجاج ختم کر دیں گے. حکومت نے بھی بہت انڈرسٹینڈنگ کس لیول پہ, یہ ہائیسٹ سطح کے اوپر تھی. ان کی ایک مذاکراتی کمیٹی تھی جس کی وزیر قانون پنجاب سے میٹنگ ہوئی اور یہ تمام تفاصیل اس کے اندر طے کی گئیں. اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جی یہ تو آپ کو وہ اگر آپ پنجاب کے وزیر قانون سے بات کریں تو وہ اس کا آپ کو تمام حوالہ جات دے دیں گے. گزشتہ رات ناظرین سابق پرائم منسٹر محترم شاہد خاقان عباسی صاحب ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے میں اپیئر ہوتے ہیں اور وہ بھی فرما رہے ہیں وہ سارے کا سارا جو مدعا ہے, ملبہ ہے, وہ جو ذمہ داری ہے یہ ساری مس مینجمنٹ کی وہ ڈال رہے ہیں اس وقت کی پنجاب حکومت اور موجودہ شہباز شریف صاحب ہیں پرائم منسٹر صاحب, ان کے اوپر. سنیں کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں تو پنجاب حکومت سے تعاون حاصل نہیں تھا. پنجاب حکومت تو دھرنے کے افراد کو لے کر چھوڑ کر گئی تھی فیض آباد برج پر. جب بھی یہ سارا معاملہ ہوا, جب اسلام آباد پولیس نے کورٹ آرڈرز کے تحت کارروائی کی تو پنجاب پولیس کا ایک آدمی بھی وہاں پر نہیں آیا. جو انتصار صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا وہاں پر کوئی پنجاب پولیس نہیں آئی. حسن ایوب صاحب, ظاہر ہے آپ کی اس کے اوپر رائے ہے سارے ایشو کے اوپر, اور ریاکشن اگر دینا تھا تو وہ یہ جو کمیشن بنا تھا اس کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ دیتے. اب یہ جو مختلف تضادات نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس لیے سٹوری کرنا پڑ رہی ہے کہ کل کا یہ بہت بڑا موضوع ہے اور ظاہر ہے اس رپورٹ کو ابھی سپریم کورٹ کی طرف جانا ہے. تو یہ جو ان کے آپس کے بیانات کے میں اتنا زیادہ تفرقہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے میڈیا نے, یعنی اپنی بات نہیں کر رہا, میڈیا نے پروگرامز بھی شروع کر دیے, اخبارات نے خبریں بھی لگا دیے, تجزیہ کار تجزیہ بھی دے رہے ہیں. کیا کریں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ابھی رپورٹ ہے کدھر؟ رپورٹ پہنچ کی جہاں نہیں پہنچی جی, وہ آج بتایا کیبنٹ ڈویژن میں نہیں پہنچی ابھی تک. ابھی تک تو جو ڈاکومنٹ آپ پڑھ رہے ہیں جس پر میں نے کل تجزیہ کیا, آپ نے کیا, وہ ایک تو وہ اس کا جو بریف ہے اور وہ بریف بھی جمع نہیں ہوا ہوا, اور جب تک کیبنٹ اس کو منظور نہیں کرے گی وفاقی کابینہ تب تک اٹس اے پیس آف اے پیپر. تو مین چیز جو ہے نا, مین مدعا کیا ہے؟ مین مدعا جو فیض آباد دھرنا کیس جو ہے, فیض آباد دھرنا کیس جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, بات پوری سن لیں, فیض آباد دھرنا کیس کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ان فیلڈ ہے, وہ ان فیلڈ ہے. اس پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ وفاقی حکومت کی, صوبائی حکومت کی, تمام ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے. اس پر امپلیمنٹیشن سے متعلق یہ معاملہ ہے اور اس کے اندر یہ کمیشن بنا ہے. تو بات یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ججمنٹ ہے جس کا آپریٹو پارٹ آپ کے سامنے ہے وہ آپ پڑھ لیں. اس نے کیا کہا ہوا ہے, جو چیف جسٹس صاحب ہے انہوں نے کہا جی کہ جو ادارے ہیں وہ اپنے اندر جو لوگ ملوث رہے ان کے خلاف کارروائی کریں. اب یہ جو بوجھ ہے سارا, یہ سارا کا سارا جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ سوئچ ہو جاتا ہے ٹورڈز گورنمنٹ اور اداروں کے اوپر, کیونکہ وہ ادارے بھی حکومت کے انڈر ہیں. تو یہ بنیادی معاملہ ہے. اس وقت تک تو میں اور آپ جو تجزیہ کر رہے ہیں وہ اس پیس آف پیپر کے اوپر کر رہی ہے جس کو ہو سکتا ہے وفاقی کابینہ منظوری نہ کرے. آپ کا یہ خیال ہے کہ کل جب ہمارے محترم ڈیفنس منسٹر, سینئر ممبر آف دا کیبنٹ اور کلیدی ممبر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہوں نے جب ایک پورا گھنٹہ انٹرویو دیا اور اس کے اندر سارا انہوں نے اس پیس آف پیپر کے اوپر کامنٹ کر دیا. جی پیس آف پیپر کے اوپر کیا. جب تک اس کو وفاقی کابینہ منظور نہیں کرے گی تب تک یہ پیس آف پیپر ہے. آپ قانون پڑھ لیں, آپ دیکھ لیں. جو اگر وزیر دفاع بھی بات کرتے ہیں جو قانون کے مطابق ابھی اس ڈاکومنٹ کی کوئی حیثیت ہے نہیں, اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ جی اگر وہ غلطی کر رہے ہیں تو وہ غلطی کیونکہ وفاقی وزیر جو ہے دفاع نے کر دی ہے تو حسن ایوب بھی وہی غلطی کرے, خاور گمن بھی وہی غلطی کرے, اور چودھری غلام حسین صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں کریں نہ کریں. چلیں اب ہمارے وہاں پر بات میں نہیں کروں گا, برا نہ مناجے. کل رات سابقہ پرائم منسٹر, اور پرائم منسٹر ناظرین کو چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا, شاہد خاقان عباسی صاحب نے کامنٹ کیا,
मौजूदा डिफेंस मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब ने ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने कमेंट किया, साबका जो लॉ मिनिस्टर हैं पंजाब के, साबका इंटीरियर मिनिस्टर और साबका इंटीरियर मिनिस्टर वफाक राना सनाउल्लाह साहब ने इसके ऊपर कमेंट किया। जब आज पूछा गया, जब आज काबीना की मीटिंग हुई उसके बाद तारड़ साहब हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनसे पूछा गया कि जनाब आला इसके ऊपर कोई बात हुई, उन्होंने कहा जी अभी हमने काबीना में इसके ऊपर बात नहीं की। तो ये जो रिपोर्ट जिसकी हवाले से बात कर रहे हैं हसन अयूब साहब, ये रिपोर्ट जाहिर है हुकूमत वक्त को पेश होगी, क्या वो वापस इस कमीशन को भिजवाएंगे या फिर जाहिर है इसके ऊपर अमल दरामद करवाना है। मोहतरम सुप्रीम कोर्ट जो हमारी है, चीफ जज साहब ने जाहिर है नोटिस लिया हुआ है, तो वो सारा मामला देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जब स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो मेरा ये ना, ये क्या ये लोग जितने वुज़रा का नाम लिए जी जी, क्या ये जो है मोतबर हैं या पाकिस्तान का आइन और कानून ज्यादा मोतबर है? बिल्कुल, मेरे नजदीक तो आइन और कानून मोतबर है। तो जब तक आइनी और कानूनी एतबार से ये रिपोर्ट नहीं बनेगी तब तक तो ये पीस ऑफ पेपर है। इसके ऊपर चाहे वजीर दिफा बात करें, साबिक वज़ीर दाखिला बात करें, साबिक वज़ीर बात करें, चौधरी गुलाम सिंह साहब आपने बात सुनी, तो हम इस पीस ऑफ पेपर के ऊपर बात कर रहे हैं क्योंकि सारी चीजें पीस ऑफ पेपर ही है। रिपोर्ट है, रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट के ऊपर एक समरी आई है, सारी मौजूद है। घर से अगर उनको नाश्ता नहीं मिला तो मंगवा दें। हसन अयूब साहब, जब ये कमीशन आपने बनाया उनके मेंबर्स ने, चेयरमैन ने साइन कर दे। ये कोई पसंद करे ना पसंद करे, कोई रिजेक्ट करे कोई एक्सेप्ट करे, इट स्टेज। दिस इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर, इट इज a report duly formed by a commission formed by the government। तो आप इस तरह ना करें, इसको रिडिक्यूल का ऑब्जेक्ट ना बनाएं, क्योंकि अब आपको ये पसंद नहीं आ रही रिपोर्ट, लिहाजा ये गलत है। तो जो भी कहना है कैबिनेट जो मर्जी करती रहे। उन्होंने 3 मेंबर कमेटी जो थी या कमीशन जो था, उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दे दी हैं। कुछ लोगों के उन्होंने बरी जुमा कर दिया और कुछ के ऊपर उन्होंने उनको इम्प्लीकेट करके उनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है, और ये छोटा वाकया नहीं है। लेकिन चूंकि आपने और कई मामलात की तरह आंखों पर पट्टी बांध के यानी फायरिंग करनी है, तो बिस्मिल्लाह करते रहे। वो मैंने गलत बात की चौधरी साहब, ये जो आपने नुक्ता भाई कमीशन ने तो रिपोर्ट दे दी ना भाई, वो आप कागज कह रहे हैं, वो काबीना में जमा होगी है कैबिनेट डिवीजन में। ये जो नुक्ता उठाया हसन अयूब साहब ने, और जाहिर है वो अब इसका जो ऑफिशियल स्टेटस है जब पेश होगी आगे जाएगी, लेकिन ये इसके जो मुदरजात है, जो फाइंडिंग्स है, इसके ऊपर किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा सिवाय हसन अयूब के ये जो पीस ऑफ पेपर है। साहब तो ग्राउंड रियलिटी आपने लाहौर बैठ के नोटिस कर लिया है। अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं देख रहा था, मैंने कहा आपका चेहरा उतरा हुआ है, क्या वजह है? थके हुए हैं, बहुत थका, तो वो कह रहे हैं पता नहीं मुझे बहुत थका हुआ लग रहा है। वो ताहयात कायद ने जो इन्होंने डिच कर देता है ना, वो तो रो रहे हैं। अच्छा, अब आपको समझ नहीं आ रही कि हम बात क्या करें। अच्छा नकवी साहब, टेक्निकल बात पकड़ ली है, नकवी साहब अब आप उससे निकल नहीं पा रहे। नकवी साहब ये बताइएगा, अब प्रॉब्लम ये है कि एक रिपोर्ट है, उसके मुदरजात आगे हैं, और उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है, जाहिर है वो एक रेलेवेंट पार्टी थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया रात को। उस वक्त के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने रात को इंटरव्यू दिया, कमेंट आपने सारा कुछ पढ़ लिया। अब ये जो रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, इनके बयानात आपको सुनवाए, ये खुद ही इसको तनाजा बना के खड़ा कर रहे हैं। अब हमारे ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि जी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्या आप सारे का सारा पाकिस्तान का मीडिया, तमाम चैनल, तमाम अखबारात, अंग्रेजी के हों उर्दू के हों, वो बेवकूफ हैं, वो ऐसे ही मतलब के ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होंगे जनाब आला, ऐसे ही डिस्कस करते हैं, वक्त जाया कर रहे हैं आपके नजदीक भी? जी खबर भाई, देखें मैंने हमेशा एक बात की है, दोबारा ये बात करता हूं कि मैं उस ट्रक की बत्ती के पीछे लगता ही नहीं जिसके पीछे पूरी कौम को लगाया हुआ होता है। ये देखना, ये अभी आपने रिपोर्ट देखी है, मैंने देखी है, किसी और ने देखी है? वो रिपोर्ट जो अभी तक किसी ने देखी नहीं, उसके ऊपर इतनी डिबेट हो रही है। अब बात करते हैं इन सियासतदानों के बयानात की, जो माशाल्लाह इतने बड़े बड़े ओहदों तक पहुंच जाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त वजीर दिफा हैं पाकिस्तान के। अगर उनको इस रिपोर्ट पे एतराज भी है तो बहुत मोहतात अंदाज में बयान देना था, क्योंकि वो ख्वाजा आसिफ सियासतदान नहीं है, इस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं। उनको बहुत एहतियात से काम लेना था बयान देते वक्त। उनका एतराज भी होता तो वो एतराज को अपने इस तरह रिकॉर्ड पे लेकर आते कि जिससे ये सारा मामला मजाक नहीं बनता। अब ख्वाजा आसिफ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जरा इसकी गहराई में जाने की कोशिश तो करें। बदकिस्मती ये है कि हमारे सियासतदान बड़े बड़े ओहदों तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अपनी पॉइंट स्कोरिंग को, अपने जो पर्सनल स्कोरिंग है उसको खत्म नहीं करते। ख्वाजा आसिफ का इख्तिलाफ अभी हाल ही में आपने देखा जनरल बाजवा के साथ मीडिया पे नजर आया ना,
کہ جنرل باجوہ کے متعلق انہوں نے بیانات دیے, پھر کوٹ کیا کہ جنرل باجوہ نے مجھے یہ کہا, اور اس وقت آرمی چیف کون تھا جس وقت کی یہ رپورٹ ہے 2017 میں؟ جنرل باجوہ تھے. اس لیے خواجہ آصف صاحب اتنا آؤٹ آف دا لائن جا کے بات کر رہے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ شاید خاقان عباسی صاحب کو مسلم لیگ نون کی یہ حکومت پسند نہیں ہے, اس لیے وہ سارا الزام اٹھا کے پنجاب حکومت کے اس وزیر اعلیٰ پہ ڈال رہے ہیں جو آج وزیر اعظم پاکستان ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی پاکستانی قوم کو دیکھنا اور سمجھنا ہوں گی کہ یہ لوگ جو بیانات دے رہے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے, وہ کس پس منظر میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اور رہ گئی بات رپورٹ کی, تو مجھے بتا دیں جتنے لوگ بیانات دے رہے ہیں کیا انہوں نے رپورٹ دیکھ لی؟ اگر آپ نقوی صاحب آپ کی بات سامنے آ گئی, دیکھیں ایک پوری دنیا کے اندر نا آپ دونوں نوجوان ہیں, ظاہر وقت کے ساتھ ساتھ آپ اور زیادہ جرنلزم سیکھیں گے اور ہم سے زیادہ سیکھیں گے. پوری دنیا کے اندر جو صحافت ہوتی ہے نا, مطلب یہ آپ کیوں ہماری روسی کے اوپر لت مار رہے ہیں؟ میری بات سنیں, لیٹ می کمپلیٹ مائی سیلف. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایگزیکٹو سمری ہے اس کو ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا, جو 49 پیراگرافز کے اوپر مشتمل ہے, آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے, وہ سب جگہ موجود ہے. اور پاکستان کے تمام بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں ہر جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے, چاہے وہ ٹیلی ویژن ہے چاہے وہ اخبارات ہیں, انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ پیس آف پیپر ہے. دیکھیں میرا مدعا یہ ہے, میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں سوال کر لوں گا, سوال آپ سے کر لوں. اب آپ ہر روز یہ کہتے ہیں کہ آپ اس ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگے جس کے پیچھے سیاستدان لگا دیتے پاکستان کے عوام کو. وہ ٹرک ہم جاننا چاہ رہے ہیں وہ کہاں کا میڈ ہے, وہ اس کے اوپر کوئی خاص نقش و نگار کہاں سے بنتے ہیں جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں, ہمیں بھی بتا دیں تاکہ ہم بھی اس ٹرک کے پیچھے لگیں, تاکہ پاکستان کے عوام کو بھی لگائیں. کسی ٹرک کے پیچھے نہیں لگا نا, میں نے یہی تو کہا, جس ٹرک کے پیچھے سیاستدان لگاتے ہیں یا جو بھی پاکستان میں ایک نیریٹو بلڈنگ کی جاتی ہے, جس ٹرک کے پیچھے لگایا جاتا ہے وہ ذاتی مفادات کا ٹرک ہوتا ہے, ملکی مفاد کا ٹرک نہیں ہوتا. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. ایک بات. دوسری بات, آپ نے بات کی کہ اس پہ ڈبیٹ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ ایک جرنلسٹک ایک طریقہ کار ہے جس پہ اگر اس طرح کی کوئی خبر آئے تو اس پہ بات کی جاتی ہے. تو میں نے تو اس پہ بات کرنے میں تو بالکل اعتراض نہیں کیا. میں نے تو جو سیاستدان بات کر رہے ہیں میں اس پہ بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں جو بات کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ کس تناظر میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں یا بیانات دے رہے ہیں. چلیں بالکل صحیح, بالکل. حسن ایوب, یہ آپ کی نظر میں پیس آف پیپر ہے, ایک بہت اہم ایشو ہے. گزشتہ 7-8 سال سے یہ جو ٹرک کی بتی ہے نا, یا حقیقت تھی اس کے اندر یا ویسے ہوا کے اندر سٹوریز تھیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست, پاکستان کا ایک اوورال جو بیانیہ بنایا گیا فیض آباد دھرنا کیس کے بعد سے, وہ ہر نے اپنی جو منشا کے مطابق اس میں حصہ ڈالا. ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا ویسے بحیثیت جو جرنلسٹ؟ آپ کے پاس اگر 49 پیراگراف سائن شدہ سمری آ جاتی تو آپ کیا کرتے اس پہ ایز اے جرنلسٹ؟ جیب میں ڈال لیتے جو آپ اکثر اسٹوری ڈال لیتے؟ میرے پاس ہے نا, میرے پاس سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا, ہاں, تو وہ اس کے اوپر اسی آرڈرز کی بنیاد کے اوپر یہ کمیشن بنا, اسی آرڈرز کو فالو کرتے ہوئے سنیں, اسی آرڈرز کے اندر جو پیراگراف 53 تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جو ہم نے حکم دیا تھا 2016 کے اندر, تو اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہے؟ ساری 2018 کے اندر جب یہ فیصلہ آیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں آ رہا 2017 میں؟ تو وہ جو لوگ ہیں اس کے پیچھے آئیڈینٹیفائی کریں, جو ذمہ داران ہیں اور ان کو سزا دیں, یہی تھی نا سر. تو یہ کمیشن اسی سے ذمہ دار, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ویسے؟ جی کمیشن اس سلسلے میں ہے, لیکن اس کمیشن کی رپورٹ کو ابھی اس نے دیکھیں, ابھی پہلے جانا ہے فیڈرل کیبنٹ کے اندر, کیبنٹ اس کو منظور کرے گی, کہ منظور ہونے کے بعد پھر وہ سپریم کورٹ میں جمع ہوگی, پھر سپریم کورٹ کے اوپر انحصار ہے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کیا اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے یا اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. جو سپریم کورٹ کہتی ہے جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے وہ چیز اس نے جو ہے وہ تلاش نہیں کی. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے نا کہ جو ججز بیٹھے ہوں گے اس بینچ کے, وہ میٹر جو ہے سب جوڈس ہے, وہ امپلیمنٹیشن وہ چاہ رہے ہیں نا اپنی ججمنٹ پر, تو وہ ججمنٹ بھی انہیں کی ہے, چیف جسٹس صاحب کی ہے, تو وہ انہوں نے بتانا ہے. اب میں چیف جسٹس پاکستان تو ہوں نہیں کہ میں بیٹھ کر وہ بات کر دوں, لیکن بات آپ کو بھی معلوم ہے کہ جو امپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ کرانی ہے سپریم کورٹ نے خود, اور سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جی کہ جو کمیشن رپورٹ ہے اس کو وہ جو ہے منظور کرتی ہے, اس کو مسترد کرتی ہے, جب دوبارہ کوئی ایسا حکم دیتی ہے. یہ تو اب سوابدید ججز کے اوپر ہے نا, میں اس کے بارے میں کیا پریڈکٹ کر سکتا ہوں, لیکن یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے میرے نزدیک. حرف آخر وہی ہوگا حرف آخر بالکل جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے فیض آباد دھرنا کے حوالے سے, وہ حرف آخر ہے, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تھی. چیف جسٹس صاحب جو موجود ہیں جب وہ آئے انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور اس کے بعد یہ کمیشن بنا. اب پرابلم یہ ہو رہی ہے چیف صاحب کہ رپورٹ تو آ گئی, اس کی ایگزیکٹو سمری ہمارے سامنے آ گئی, اس کے اندر موجود ہے. اب وہ ایگزیکٹو سمری یہ کہہ رہی ہے کہ جو ذمہ داری ہے بنیادی طور پر اس وقت کے چیف منسٹر
جو ہیں پنجاب کے محترم شہباز شریف صاحب اور موجودہ پرائم منسٹر صاحب یہ ان کے ساتھ آتی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے جتنا بھی انہوں نے کہا جی ایک تو ہمیں اس کے جو ریکارڈ ہمیں چاہیے تھا وہ ہمیں نہیں, ہمیں جو ہے ملنے میں کافی بڑی دشواری کا سامنا ہوا, لیکن جو بھی ہمارے سامنے اس کی فائنڈنگز آئی ہیں اس کے مطابق شہباز شریف صاحب کے سر کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ چوہدری صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کے بعد ہوگا کیا آگے, یہ کس طرح معاملات آگے بڑھے گی؟ بات تو حسن ہوگی بالکل صحیح ہے کہ فائنل جو فیصلہ ہے وہ تو جب یہ رپورٹ جائے گی, سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر فائنل امپلیمنٹیشن جو ہے اس کا حکم دے گا, رپورٹ ریجیکٹ کرے گا, ایکسیپٹ کرے گا, لیکن رپورٹ تو ہے نہیں. تو جب آپ نے ایک کمیشن بنایا تو انہوں نے آپ کی منشا کے مطابق رپورٹ آپ کو سبمٹ کر دی. بالکل صحیح. جو ان کو حقائق ملے, جو انہوں نے ڈاکومنٹس کو ایگزامن کیا, جو ایویڈنس ملا, جو وہاں ان کے سامنے پیش ہوئے, اب آپ کے پاس یا میرے پاس کون سی اتھارٹی ہے کہ ہم کہہ جی یہ پیس آف پیپر ہے, کابینہ اس کی منظوری دے؟ بھی کابینہ منظوری دے نہ دے, سپریم کورٹ نے کمیشن بنایا, ان کو رپورٹ سبمٹ کر دیں گے, وہ اس پر کہیں گے ان پیروں پر عمل کریں, ان پر یعنی فردر غور کی ضرورت ہے یا یہ بالکل آؤٹ رائٹلی بھی ریجیکٹڈ. تو یہ سارا کے سارا اختیار تو سپریم کورٹ کا جنہوں نے یہ کمیشن بنوایا ہے. تو اب ہم کہہ دیں جی کابینہ نہیں پاس کرے گی, نہیں کابینہ کا میں تھوڑا سا ناظرین کی سمجھ کے لیے, چونکہ یہ سپریم کورٹ کے حکم پہ سارا کمیشن بنا ہے اور لاجسٹکس جو ساری پرووائڈ کرنی تھی وہ ظاہر حکومت وقت کو کرنی ہوتی ہیں, انہوں نے بنا دیا سارے کا سارا, اور معاملہ فائنلی سپریم کورٹ کے پاس ہی جائے گا. بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ پارٹی کے اندر سے کافی زیادہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ میاں صاحب کو سیاسی سطح کے اوپر ایکٹیو ہونا پڑے گا, کیونکہ ہم یہ جو ہمیں سیاسی نقصان ہو رہا ہے اس کا ازالہ اور کسی کے پاس نہیں ہے, یہ صرف میاں صاحب ہی جب آئیں گے واپس اپنا جو سیکریٹریٹ ہے نون لیگ کا وہ سنبھالیں گے تو پھر ہی ہمارے پلے کچھ بچے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جو پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ہو کیا رہا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن وہاں پہ جانے سے, اس سٹوری پہ جانے سے پہلے میں ذرا نقوی صاحب سے ایک کوئک کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. نقوی صاحب, وہ بلوچستان کی حکومت نہیں بن رہی, آپ نے بتایا تھا کہ ایک آدھ دن میں بن جائے گی, وہ اب لیٹسٹ کیا ڈیڈ لائن آ رہی ہے ہمارے سامنے؟ دیکھیں جی, میری تو اطلاع کے مطابق یہ حکومت بن جانا چاہیے تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا وہاں پر مسائل ہیں جس کی وجہ سے اناؤنس نہیں ہو رہی ہے کہ اپنے نہیں, یہ کوئی اب یہ کہ وہاں پہ کون سا ٹرک کیا ہے, کس کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا انہوں نے, آپ کو بھی مجھے بھی, سارے اپنی عوام کو, ان کو بتا. بلوچستان میں تو جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے 20, 25, 30 سالوں سے لگا ہوا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس کو ایک طرح سے قبول کرنا پڑے گا. چلیں, اللہ تعالیٰ نئی بات تو نہیں. 14 وزیر بنا رہے ہیں شاید ان میں, کب تک؟ اور کچھ 6 ان میں جو ہے وہ مشیر بن رہے ہیں. ویسے ایک سیٹنگ کل ہوگی ہے, ابھی کچھ اور چیزیں ہو رہی ہیں, پائپ لائن یہ آج کل میں ہو جائے گا, یہ آلریڈی اس کے اوپر کام چل رہا ہے, لیکن آلریڈی سیٹنگ ہو چکی ہے, مرکز کے اندر میٹنگ ہوئی ہے وہ. اچھا نہیں, وہ اور جس میں لیڈرشپ بیٹھی ہے. جی جی مجھے پتا ہے اس چیز کا, میں صرف میٹنگ کا پتا ہے آپ کو بیٹھی سر, میں جانا وہ انہوں نے کہا تھا ایک انٹرویو کے دوران, انہوں نے یہ جی میں چودھری صاحب آپ کے پاس آ رہا ہوں, چیف منسٹر صاحب جو موجود, انہوں نے کہا جی 2-2.5 مہینے بھی لگ سکتے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ میں ذرا آپ کو نہیں, یہ 2 دن کی بات کر رہے ہیں, اچھا اگلے 2 دن بقول ان کے. جی میری جو ان کے جی جو صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اور بھائی جو طریقہ کار آج تک ہم نے دیکھا ہے نا, ایک وزیر اعلیٰ صاحب ہے, ان کو اعتماد کا ووٹ ملا, وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اگر ان کا زیادہ وزراء پر اتفاق نہیں ہو رہا, ان کو محکمے دینے پر اتفاق نہیں ہو رہا, تو جن کے اوپر اعتراض نہیں ہے یا جن کے بغیر گورنمنٹ کا کام نہیں چل سکتا, یعنی وزیر خزانہ, وزیر داخلہ, یعنی اور 2 اور لوکل گورنمنٹ اور 4-5 بندوں کا حلف دلوا دیتے, باقی خواہ ساری عمر نہ بنائے. تو لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی. نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ تب ہم بلوچستان میں وزیر دیں اور ان کی حمایت کریں جب یہ ہمارے ساتھ, جس کو پنجابی میں کہتا ہے کہ خاور صاحب ساڑھے نا مرکز سے بھی موڈا لان. بالکل صحیح ناظرین, خبر یہی ہے جو چودھری صاحب نے کل بھی بات کی تھی, اور یہی خبر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون انسسٹ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ جناب اعلیٰ آ جائیں, حصہ بنیں, کیونکہ خبر یہی بھی نقوی صاحب نے دی تھی کہ رمضان کے بعد شاید یہ جوائن کر لیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک کافی واضح بیانیہ یہ پایا جاتا ہے
کہ ہم نے اس بوجھ کے نیچے نہیں آنا، اور خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کافی زیادہ. چودھری صاحب کی یہ خبر نہیں بتا رہے ہیں آپ، ہماری خبر بتا رہے ہیں. چودھری صاحب نے بھی یہ خبر دی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد ارکان مل کے حکومت بنانے والے ریزسٹ کرے گی. چودھری صاحب نے کہا ہے کہ فیوچر کے اندر یہ مستقبل میں یہ پاسبل ہے، اور نہیں پہلے کہا تھا، پہلے کسی 2-4 شوز پہلے کہا تھا کہ میں ابھی بھی اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا. جی وہ ابھی بھی رول آؤٹ نہیں کر رہے، وہ اپنی خبر کے اوپر قائم ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں. نواز شریف صاحب بجٹ کے بعد شاید پیپلز پارٹی کو ایک دفعہ دعوت دی جائے گی. بجٹ کے بعد بجٹ جو یہ ہے ایک دعوت دی جائے گی، نیا ٹرک ہے. نہیں دعوت دی جائے گی. اچھا. اور اس میں دعوت ابھی بھی دی ہوئی ہے. ایاز صادق صاحب ہیں، وہ مسلسل رابطوں میں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور وہ ایک اچھا طریقے سے جو ہے نا ایک برج کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اس معاملے میں جو ہے وہ پیش رفت ہو بھی سکتی ہے. ان دی اینڈ آف دا ڈے یہ بلاول صاحب نے اور زرداری صاحب نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے شمولیت کرنی ہے کہ وفاق کابینہ کے اندر یا نہیں. نقوی صاحب لیکن ان کی پارٹی کے اندر خواہشات ضرور، ان کے جو ایم این ایز ہیں ان کی خواہش یہ ضرور. اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ پنجاب کے اندر حکومت قائم ہوئی، وفاق کے اندر حکومت قائم ہوئی، تو خواجہ صاحب نے یہ فرمایا تھا، ہمیں بتایا تھا کہ جناب اعلیٰ جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ چونکہ اب بڑے ہو گئے، وہ اب ٹیوٹرشپ کریں گے، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر اپنی بیٹی کو، ظاہر ہے ان کے پہلی دفعہ وہ چیف منسٹر بنی ہے، تو حکومت چلانے کے حوالے سے ان کی مدد کریں گے. وہ موجود بھی ہوتے ہیں، مختلف ان کی جو میٹنگز ہوتی ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ مری کے اندر بھی انہوں نے ایک جو میٹنگ چیئر کی. آج کل جو ظاہر ہے روٹی کی قیمت کا معاملہ ایک اچھا انیشیٹو ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ٹرو لیٹر اسپرٹ عمل ہو. لیکن کیونکہ آج کل ہم یہاں بھی جب جاتے ہیں روٹی لینے کے لیے، ابھی کم سے کم یہ اسلام آباد اور سراؤنڈنگز کے اندر راولپنڈی کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا اس قیمت کے حوالے سے. اب سوال یہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے کافی زیادہ پریشر آ رہا ہے. آپ نے مختلف ٹیلی ویژن انٹرویوز بھی سنے ہیں ان کے سارے لیڈران کے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ایکٹیولی جو ہے سیاست کے اندر آنا پڑے گا. یہ جو تھا نا کہ تاحیات قائد اور بالکل پیچھے بیٹھے رہیں گے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ شاید وہ پارٹی کی صدارت بھی لے لیں. جو سینیٹر کرمانی صاحب ہیں بڑے قریب رہے ہیں، اور خاص طور پر پولیٹیکلی کافی ان کو ایڈوائز کرتے رہے ہیں. انہوں نے کیا فرمایا جب ان کی ملاقات ہوتی رہی لندن کے اندر، پاکستان میں جب واپس آئے، اس دوران وہ کیا مشورہ دیتے رہے، سنیں. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے، میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر عوام نے آپ کو تیسری چوتھی مرتبہ خدمت کا موقع دیا تو پلیز حکومتی اور جماعتی عہدے علیحدہ کر دیجیے گا. تو میں اب سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے جو حکومتی اور جماعتی عہدے ہیں وہ علیحدہ کیے جائیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب اپنا رابطہ جو ہے وہ ورکرز کے ساتھ ہمیشہ بڑا ریگولر ان کا کانٹیکٹ رہتا تھا، میں تو اس کا وٹنس ہوں. اب انہیں اس طرف جانا ہوگا. پارٹی کی جو کمان ہے وہ براہ راست اپنے ہاتھ میں لینی چاہیے، چونکہ وزیر اعظم صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہیں، جو وزراء ہیں وہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ جماعتوں کو دے سکیں، اور جماعتیں چلتی ہیں کارکنوں سے رابطے کی بنیاد. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ واقعی کافی زیادہ اس حوالے سے پریشان ہیں. لاہور کے اندر ایک سے زیادہ پریشان ہیں؟ وہ اس لیے پریشان ہیں کہ وہ میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آؤ، میاں صاحب آگے بڑھیں، کلے رہ گئے ہیں، ساڑھے پلے کچھ نہیں، سیاسی ساڑھی نقصان پہنچ رہے ہیں اور پارٹی سنبھالو. لاہور کے اندر جو مختلف صحافی سے ملاقات ہوئی اپنے پارٹی کے لوگوں سے، تو آپ کے پاس خبر کیا ہے؟ آپ بھی کسی نے چکر لگا لیں، یا آپ پرانے تعلق ہے آپ کا ان سے ملیں، ان سے پوچھیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، وہ آپ ہی پوچھ رہے ہیں، حسن ایوب صاحب پوچھ رہے ہیں، یہی کافی ہے. ہیونگ سیڈ دس، بات یہ ہے اب جب آپ کا مرضی ہوتی ہے تو جویل لطیف کو آسمان پر لے جاتے ہیں. اب انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ شیخوپورہ میں 5 سیٹیں 90 کروڑ روپیہ دے کے وہاں سے وہ چودھری صاحب ان کی پارٹی آج انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے کہ جی ہم جاوید لطیف صاحب کے بیانات کو سنجیدہ نہیں لیتے. تو جب تک ان کے بیانات کے اوپر کوئی کلیریفیکیشن پارٹی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے نہیں آئی تھی، ہم سنا رہے تھے حسن ایوب کی مخالفت کے باوجود، چونکہ پارٹی نے اب اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے سیریس لینڈ دی کوئی لوڑ نہیں. تو اب پتہ نہیں میاں جاوید لطیف صاحب نے کہاں پہ وہ 90 کروڑ تو پتہ نہیں 100 کروڑ کتنے دیتا ہے. ویسے وہ شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا ہے کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ ان کی حکومت گرائی تھی. اچھا، وہ اس پر بھی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جو پی ٹی آئی کے جو روف حسن صاحب ہیں، تو جو صاحب اس پر بھی تبصرہ کرتے ہیں. میں نے کوئی بانی چیئرمین والے چلو، کیونکہ یہ تو کام کی باتیں نہیں ہیں، وہ کریں ذرا اس کے اوپر کر دیں. وہ اتنا بڑا الزام لگا دیا، سعودی وقت پاکستان آیا ہوا تھا. ہاں تو اس پر آپ بات نہیں کرتے. ساری عمر آپ لگاتے رہے تو آج بات کرنا آپ نے فرض عین سمجھا ہوا ہے، لیکن شیر افضل مروت پر بات نہیں کرنی. کیا
کہ اس نے یہی کہا ہے نا کہ الزام لگایا ہے سعودی عرب کے اوپر. آج ہی کی ہے کیونکہ میرا بھی ضلع وہ ہے. ناظرین جی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. دیکھیں وہ یہ دونوں حضرات ہیں نا, وہ وہی میں نے عرض کیا کہ جاوید لطیف صاحب ہوں یا شیخ وہ مروت صاحب ہیں, اب دونوں کی جو پارٹیز ہیں ان کے پارٹی قیادت نے ان کے جو بیانات ہیں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. ہم پروگرام جب کرنے جا رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر کریں گے. انہوں نے کہا جی پارٹیز اب کہہ رہی ہیں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. آپ سے میں نقوی صاحب جی میں آ رہا ہوں صاحب آپ کے پاس. نہیں جی جی نقوی صاحب سے بھی جی حیدر نقوی ہوں, خاور گومن ہو, حسن ایوب صاحب ہو, وی آر اے ٹیم ہیئر. اوکے, میں نے جب آپ سے پوائنٹڈلی پوچھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں جو آپ کے تا حیات قائد ہیں اور جو ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار گئے تھے حلقہ 130 میں, اور وہ انہوں نے اب جا کے ٹریبیونل میں درخواست بھی دے دی ہے اور وہ جیل میں سڑ رہی ہے 75 سالہ خاتون ہیر صاحب ہر کہ وہ خوش دلی سے جیل کاٹ رہی ہے. اس نے ان کے ہاتھوں ہار گئے ہیں, لیکن وہ اس رات پریس کانفرنس کرنے والے تھے اور وہ کہنے والے تھے کہ فلاں کو جو پیسے دیے گئے ہیں میں ان کی ساری تفصیل بتاؤں گا اور باتوں کے علاوہ. اس کی طرف آپ نہیں آتے تو بتائیں, آپ بتائیں, میں بتاتا ہوں. اچھا میں نقوی صاحب پہلے بات کر رہا نقوی صاحب کی بات سن لیں پھر میں بات لازمی کروں. لیکن چوہی صاحب اس کے اوپر میرا تو یہ چھوٹا سا یہی ٹو سن یہی ہے کہ جب بات کریں گے تو پھر بات کر لیں گے, اب نہیں بات کی تو ہم کیا کریں. جی نقوی صاحب. نہیں, میں وہ شیر افضل صاحب کے بیان کے حوالے سے بات کر رہا تھا جو آپ نے اور حسن بھائی نے تذکرہ کیا تھا. اگر وہ ابھی پروگرام کا حصہ ہے تو اس پہ بات کر لیتا ہوں, ورنہ جو آپ اسٹوری چلا رہے ہیں اسی پہ بات کریں. نہیں آپ دیکھیں اس کے اوپر جو یہ تھا کہ پارٹی قیادت جو ہے جو ایک کل بڑا ایک الزام جاوید لطیف صاحب نے اپنی پارٹی یا کچھ اداروں کے حوالے سے بات کی. جاوید لطیف صاحب پہ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے وہ بھی نہیں چلایا. بڑی معذرت کے ساتھ جی میں بڑی معذرت کے ساتھ جاوید لطیف صاحب پہ تو یہ کہنا چاہوں گا کہ بڑا شکر ہے خدا کا وہ حریم شاہ صاحبہ کو ٹکٹ نہیں ملا تھا انتخابات میں. اگر وہ ہار جاتی تو وہ بھی آج ہر ٹاک شو پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور اسی طرح باتیں کر رہی ہوتی جیسے جاوید لطیف صاحب کر رہے ہیں. چلیں یہ اب حریم شاہ صاحب حیدر نقوی صاحب بھائی جان سر یہ بتائیں کہ یہ ٹرک خود چلا رہے ہوتے ہیں یا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے, یہ ذرا وضاحت کر دیں. کون سے والے ٹرک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرک جو بھی آپ نے فیلڈ میں پاکستان کے اندر جو ٹرک چل رہا ہے جس کی بتی کے پیچھے سیاستدان میں لگا لیتے ہیں ان کو چلا کون رہا ہے؟ آپ اس میں تو سوار نہیں ہے, اس کو چلا تو نہیں رہے آپ؟ نہیں میں نہ اس میں سوار ہوں نہ میں اس میں چلا رہا ہوں. میں تو اس کی بتی کے پیچھے نہیں لگتا, اس کا مطلب ہے میں پیچھے ہوں, آگے نہیں ہوں. ٹرک چلانے والا آگے ہوتا ہے. چلیں اچھا آصف کرمانی صاحب کے بارے میں وہ بات کر لیں. وہ آصف کرمانی صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا حصہ نہیں ہے. ہم ان کو مسلم لیگ نواز کا رہنما کر کے پیش کرتے ہیں. یار مطلب خدا کو خوف کریں نا. اور جہاں تک بات ہے پارٹ آف مسلم لیگ نواز میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ کے ممبرشپ کینسل ہو گئی ہے. جی بالکل مجھے سرٹیفکیٹ دکھائیے گا کہ جب بنیادی ممبرشپ ختم ہو گئی ہے. مجھے اچھا کل جو ہے دکھائیں گے. میری بات سنیں. نہیں حسن جتنے ہارے پہ بندوں کو آپ اٹھا کے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں جی حسن ایوب صاحب وہ حکومت نہیں ہے بھائی. ہمیں پہلے دکھائیں گے کہ ان کی بیسک ممبرشپ جو ہے ان کی اگر کینسل ہو گئی. نقوی صاحب جو سوال کیا اس کے اوپر بات کریں. جی نقوی صاحب وہ جو تھا پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ میاں صاحب کو چیلنجز وفاق کے اندر نظر نہیں آ رہے, پنجاب کے اندر نظر آ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی اکیلے حکومت ہے. وفاق کے اندر اتحادی حکومت ہے اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں جہاں جب کوئی بھی کیا جائے گا ان سیاسی جماعتوں کو بھی آن بورڈ لینا ہوگا. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ بالکل سن رہے ہیں, آپ کی آواز آ رہی ہے سر. ہماتن گوش سر. ہلو. تو پھر وہی ہے نا کہ یہاں پہ وفاق کے اندر تو زیادہ مشاورت کی بھی ضرورت ہے, گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے, اور میرے خیال میں اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ایکسپیرینس پولیٹیشین اس وقت پاکستان کے اندر کوئی موجود ہے ان ٹرمز آف ایڈمنسٹریشن, ان ٹرمز آف پالیٹکس. وہ نواز شریف صاحب سے زیادہ کوئی نہیں ہے میرے خیال میں. وفاق کے اندر ان کو ہونا چاہیے, اور پاکستان کو جس طرح ان کا نعرہ تھا کہ نواز دو, اب پارٹی نہیں نواز رہی تو ہم اس کے حوالے سے کیا بات کریں. بریک کی طرف جا رہے ہیں ناظرین, بریک کے بعد بات کریں گے. پاکستان کے اندر آج کل پتا ہے کہ پنجاب میں جو ایک اچھا انیشیٹو ہے, روٹی کی قیمت کم ہوئی ہے. اب گندم کی قیمت کے حوالے سے جو سپورٹ پرائس ہے اس کے اوپر کیا چل رہا ہے, جو کسان اتحاد والے ہیں وہ اس کے اوپر کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو ہے گندم ہے کس طرح جو ہے رائس ملز کو مل رہی ہے, پھر آگے جو ہے ظاہر ہے کیونکہ جو
मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कुछ कीमत कंट्रोल की गई है, हुकूमत जहाँ पे जाती है तो उनको दे देते हैं कि जनाब एल और रोटी 16 रुपए दी, लेकिन इसके बगैर कोई नहीं मिलता है, क्योंकि हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे जाते हैं रोटी की कीमत पुरानी चल रही है। इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ज़ाहिर है आजकल गंदम की कटाई का सीज़न शुरू हो चुका हुआ है, ख़ासतौर पर इंडिया सिंध में, पंजाब में भी ऐसा ऐसा मुख्तलिफ इलाकों में, ख़ासतौर पर साउथ की तरफ गंदम की कटाई जारी है। गंदम की जो स्पोर्ट प्राइस है उस हवाले से बातचीत चल रही है, और एक इनिशिएटिव जो पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है जो रोटी की कीमत कम करने के हवाले से, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। हमारे साथ खालिद हुसैन बाट साहब मौजूद हैं, चेयरमैन किसान इत्तेहाद। उनसे बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने कितनी स्पोर्ट प्राइस रखी है, आप लोगों की क्या डिमांड है, और ये जो इनिशिएटिव है रोटी का, ये रोटी की कीमत कम करने का, क्या गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, मुमकिन है? क्योंकि कहीं उस अंदाज से, जिस अंदाज से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी इस हुक्म के हवाले से, वो नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, ये सारे नुकते आपके सामने हमने रख दिए हैं, इसके ऊपर कमेंट कर दें, मसला है कहाँ पे, इसका हल क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया, खासकर एयर भाई का शुक्रिया, क्योंकि जब भी हमने किसानों की आवाज है और एयर भाई ने हमारी बुलंद की है, बहुत शुक्रिया जी। और जैसे आपको पता है जी, हमने कल परसों जो है ना कफन पोश एहतजाज किया था लाहौर प्रेस क्लब पे, और 29 तारीख को हमने पंजाब असम्बली के सामने धरने का ऐलान किया है, क्योंकि पिछले साल यही गंदम 4000 रुपए मन हमसे ये खरीदी गई थी, और उस वक्त खाद जो थी यूरिया 3500, DAP 10,000, बिजली का यूनिट सस्ता और डीजल सस्ता। अब हमने जो यूरिया खरीदी वो 6000 में, वो भी लाइनों में लग के, DAP 16,000, यूनिट 70 रुपए का, और डीजल अभी आपको पता है। उसके बावजूद भी हमें जो गंदम का रेट दिया वो 3900 रुपए दिया, और 3900 में भी जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है वो भी 3900 में खरीद नहीं रहे। आपको पता है कि $22 लाख की गंदम इन्होंने बाहर से इंपोर्ट कर ली। इनको पता भी था कि सिंध की और जनूबी पंजाब की गंदम तकरीबन 1 महीना पहले आ जाती है अपर पंजाब से। तो इतना जुल्म है कि 3900 में भी वो कहते हैं कि 6 एकड़ वाला मालिक जो है ना वो फर्द लाएगा, उस 6 एकड़ वाले को हम 1 एकड़ पे 6 बोरियां देंगे। 5-6 एकड़ वाला तो बेचारा बेचता ही नहीं है, उसके घर में 25-30 लोग हैं, वो तो अपना बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है। तो ये गवर्नमेंट 3900 रुपए में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमारी जो कास्ट है पिछले साल से इस साल बहुत ज्यादा है। आपके सामने खाद हमने लाइनों में ली है। तो मैं गवर्नमेंट से मरियम साहबा से ये अपील करता हूं, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। मरियम साहबा, अगर आपके पास पैसे नहीं है सीएम साहबा, तो 44 अरब रुपए आपने आटा गरीबों को बांटा। अल्लाह गवाह है कि अभी गांव में हम ईद मनाने गए थे, हमें तो नजर नहीं आया कि वो 44 अरब का आटा है। अच्छा, बिल्कुल सही है, ये बड़े जेन्युइन इश्यूज आपने जिनकी तरफ आपने इशारा किया। अब ये जो क्या इल्जाम लगा रहे हैं, रोटी जो जिसके ऊपर ये जो रोटी की कीमत कम की गई है, इसको किस तरह ये आप देख रहे हैं कि वो कैसे होगी? क्या सब्सिडी दे रहे हैं, या फिर ये इसमें जो मिल्स वाले हैं वो इसके साथ इससे कोई फायदा उठाएंगे? जी, मिल वाले देखें जी, मेरे से अभी आपको पता है कि आज गंदम कितने में सेल हो रही है। भावलपुर डिवीजन और मुल्तान डिवीजन में 100% गंदम निकल गई है, और इस बारिश में, तूफान में जमीनों पे हमारी बाहर गंदम पड़ी है। किसान के पास कहाँ स्टोरेज है कि बेचारी गंदम अपने स्टोरों में आके रख लेगा। वो फ्लोर मिल वाला 3000 में खरीद रहा है, और गवर्नमेंट को ये बता रहा है कि मैं 3900 रुपए में खरीद रहा हूँ, बल्कि 2800 में खरीद रहा है। ईद से पहले तो 2200 में खरीदी लोगों ने, ईद मनाने के लिए गरीब किसानों ने बेची है। तो फ्लोर मिल वाला और जो मिडिल मैन है उसको तो गवर्नमेंट ने इतना मौका दे दिया है, इन्होंने कहा है कि हमने किसानों से गंदम नहीं खरीदनी। जो बाहर का मिडिल मैन था, जो आड़तिया था, जो फ्लोर मिल वाला है, वो 2200-2800 में गंदम खरीद के गवर्नमेंट को वो 3900 की बता रहा है। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि फ्लोर मिल वाले को आप बंद करें, कि हमसे 3900 में भी वारा नहीं है। तो ये आटा अगर 3900 में अगर फ्लोर मिल वाला खरीद के कितने में रोटी दे रहा है, और गवर्नमेंट उसको क्या पैसे दे रही है, तो ये गवर्नमेंट ही जान सकती है। अभी तक हमें तो कुछ पता नहीं है। अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि मैं खुद बेसिकली ताल्लुक है बारानी इलाके से और जिम्मेदारी भी है, तो उसमें हमें तो पहले बचत ये होती थी कि चले गंदम के तो अखराजात सारे पूरे हो गए, तो दानों में तो कोई बचत नहीं थी। बचत थी कि भूसा बच जाता था और वो बेच देते थे। तो अभी तो जो हालात बन चुके हैं, अभी तो किसी एतबार से भी गंदम को काश्त करना फिजिबल नहीं रहा। तो आने वाले दिनों में आपको लगता है कि दोबारा कोई बंदा जो है वो गंदम काश्त करेगा? आप नहीं, अभी जो हार्वेस्टर से हम काश्त निकालते हैं उसमें तो भूसा निकलता ही नहीं। हार्वेस्टर वाला तो वो सारी गंदम ही निकलती है, दाना निकलता है। हमारे पास अभी वो नहीं है कि वो हमारे पास जो है ना भूसा निकल, भूसा भी वो जो भी थ्रेशर निकालते हैं तो वो हमारा निकल आता है।
तो डीजल इतना महंगा है, उसमें थ्रेशर हमारे में वारा ही नहीं पड़ती कि हम भूसा निकाल के वो भी बचा ले। तो हमारे पास इतना जुल्म है, आप यकीन करें कि मैं भी गांव में था, मैं कहता हूं कि किसान का इस टाइम जो हालत है, ये हमें अपील करते थे कि हमें बाहर से गंदम ना मंगवानी पड़े। किसानों से हमें कहा कि आप गंदम वाफर मकदार में काश्त करें, हमने गंदम वाफर मकदार में काश्त कर दी। अब तो गवर्नमेंट को खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान में पहली दफा गंदम वाफर मकदार में है, जो कि आपको डॉलर दे के बाहर नहीं मंगवानी। और निगरान हुकूमत ने जाते उसको क्या जुल्म किया कि 22 लाख डॉलर की गंदम मंगवा ली है, जो कि अभी स्टोरेज में पड़ी है, वो यूज ही नहीं हुई। अच्छा भाट साहब, ये बताइएगा कि मरियम साहिबा का ऑफिस खुला है, वो रोजाना की बुनियाद पे कहती हैं कि वो मसला है, आए मिले मुलाकात करें, तो आपकी मुलाकात कोई चीफ मिनिस्टर साहिबा से, उनके किसी मिनिस्टर से कोई निगोसिएशन इस हवाले से हुई हो? सर जी, किसानों को कहाँ पूछते हैं, कहाँ किसानों से मीटिंग होती है जी, कहाँ किसानों को बुलाया जाता है? मैं चलो आज सुबह जाता हूँ मरीम साहबा के दफ्तर में कि हम वो एंट्री नहीं होने देंगे, हम हमारी मीटिंग की तो अलग की बात है, वो पता नहीं कौन सा दरवाजा, किसानों के लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। हम किसी पार्टी का, अल्लाह गवाह है कि हमें किसी पार्टी या किसी हवाले से हम नहीं बात करते। यही मरियम साहबा हमारे साथ बैठ के गंदम का रेट डिसाइड करती, हम इनके नारे लगाते कि मरियम साहबा आपने किसानों के लिए बेस्ट किया है, हम आपको सपोर्ट करते हैं। मैं तो हैरान हूं कि मरियम साहबा आप बाहर निकले, जो हवारी हैं, जो आपके साथ बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो आपको कहती है कि आज आपने ये काम किया, आज आपको इतने फॉलोवर आपके बढ़ गए। खुदा के वास्ते उससे निकले, किसानों को जाके देखें। अगर इस मुल्क के किसान को आपने खत्म कर दिया, आज तक मुल्क अगर कामयाब। चोई साहब सवाल भी पूछ लें, कमेंट भी करना चाह रहे हैं, कर लें जी चोई साहब। नहीं, बड़ा ये खालिद हुसैन भाट को मैं जानता हूँ, बेचारे ये तो बड़े धरने भी दिए, लेकिन बात यह, मुझे तो बहावलपुर से फोन आया कि मैं 12,000 मन गन्नम पड़ी है और हमें कोई बारदाना नहीं मिल रहा। और मैंने फिर फूड वालों से पूछा, उन्होंने कहा जी पहली भी गन्नम पड़ी हुई है, इम्पोर्टेड भी गन्नम पड़ी हुई है, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है लोगों से गन्नम खरीदने की। वो ये हुण रुड़न या गन्नम जड़ी बारिश की नजर हो जाए, किसी को परवाह नहीं है। और बिल आकर ये खालिद हुसैन भाट और सारे किसान और ये जो है ना, ये रोक करेंगे इस्लामाबाद का या लाहौर का, उससे पहले मामला हल करो। नकवी साहब भी मौजूद हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी सवाल नकवी साहब। जी देखें, मैं तो खालिद भाई को नहीं जानता, चौधरी साहब जानते हैं, उन्होंने बताया, लेकिन मेरे भाई जो हैं मुझे सियासतदान ज्यादा लगे हैं, किसानों के नुमाइंदे कम लगे हैं। पहले इन्होंने 24-25 अरब रुपए के आटे का इल्जाम लगाया कि इनको नजर नहीं आया कहीं, फिर इन्होंने मरियम साहिबा पे इल्जाम लगाया कि उनके फॉलोवर्स बढ़ गए। मैं एक बात और करना चाहता हूँ, मेरा जवाब पूरा ले लें, मैं एक बात और करना चाहता हूँ इस सिलसिले में। देखिए, ये जो किसान है ना, छोटे किसान, ये बड़े जमींदारों के अंडर में काम कर रहे हैं या बड़े जमींदारों को अपनी फसल को बेचते हैं। और ये बड़े जमींदार जितने हैं, ये सारे सियासतदान हैं, इनसे जो बड़े जमींदार हैं वो हुकूमतों में हैं। तो ये सिलसिला इस तरह भी पाकिस्तानी कौम को देखना होगा कि एंड ऑफ द डे अगर ये कीमतें बढ़ती हैं तो इसका फायदा उस छोटे किसान को नहीं हो रहा, इन बड़े जमींदारों को हो रहा है। इन बड़े जमींदारों के पीछे जो हुकूमत में जमींदार बैठे हैं उनको हो रहा है। अच्छा, बड़ी वैसे हैरानगी वाली बात है कि अगर गरीबों की बात की तो हम सियासतदान हो गए, हमारे साथ मीडिया तो नहीं, ये जमीनी हकायत। भाट साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, वक्त की किल्लत के सामने नाज़रीन आज के लिए इतने, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।